بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی نظم ہے جوش ملہی آبادی کی سراغ راہ رو، تو وہ دیکھ رہے ہیں۔ جوش ملہی آبادی جو ہے ان کا اصل نام سید شبیر حسن تھا، اور جوش یہ تخلص کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ بھارت کے شہر ملہی آباد میں پیدا ہوئے تھے، اسی مناسبت سے ان کو ملہی آبادی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے غزل کے تو یہ بہترین شاعر ہیں، لیکن بعد میں یہ نظم کی طرف آئے۔ انہیں شاعر انقلاب کہا جاتا ہے، شاعر شباب کہا جاتا ہے۔ تشبیہ و استعارہ کی بنت والے اس شاعر کی بڑی کمال خوبیاں ہیں، بڑی موسیقیت ہے، روانی ہے ان کی شاعری کے اندر۔ تو سراغ راہ رو جو ان کی نظم ہے، سراغ کہتے ہیں کھوج، راہ رو مسافر، مسافر کا کھوج۔ یہ آپ کے لیے بیٹا بڑا پیغام ہے کہ اس میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آپ اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے۔ تو جہاں زمین پہ رگڑ کا نشان ہویدا ہے، ٹھیک ہے، زمین کے اوپر رگڑ کا نشان جو ظاہر ہے، جو نظر آ رہا ہے، جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ نظر بھی آتی ہے۔ کوئی کیڑا مکوڑا چلے گا آپ کو نظر آ جائے گا، کوئی سانپ چلے گا آپ کو نظر آ جائے گا، کوئی گھوڑے چلیں گے ان کے سم نظر آ جائیں گے۔ وہ تو ویسے ہی مطلب کہ جو چیز ہوتی ہے منو ان بائن ہی ویسے کی ویسی نظر آتی ہے۔ تو جہاں زمین پہ رگڑ کا نشان ہویدا ہے، ظاہر ہو رہا ہے زمین کے اوپر رگڑ کا نشان، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے، تو دلیل ثبوت اس بات کا ہے، ٹھیک ہے، کہ سانپ جو ہے اس طرف سے ابھی گزر کے گیا ہے۔ کوئی کیڑا مکوڑا حشرات الارض اور کچھ نہیں گزرا، صرف اور صرف جو ہے نا سانپ گزرا ہے۔ اور سانپ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے بل کھاتے ہوئے جاتا ہے، ریت کے اوپر بل کھاتا ہوا گیا ہے تو پیچھے اپنا نشان وہ چھوڑ جائے گا۔ تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ایک تو حرکت کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ حرکت زندگی ہے اور جمود جو ہے وہ موت ہے۔ تو حرکت محنت ہے، محنت ہے، کوشش ہے، کوشش لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ خون جگر کسی تحریر کو، کسی تخلیق کو کرنے کے لیے نا تو جگر کا خون اس کو پلانا پڑتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ حرکت کرے انسان، کوشش کرے، آگے بڑھتا رہے۔ آپ لوگوں کے لیے آپ محنت کریں، کوشش کریں، محنت سے کبھی جی نہ چرائیں۔ تو محنت کرتا ہے انسان، حرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے پیچھے وہ نقش چھوڑ جاتا ہے۔ تو اب نشان ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں، تو رستے کے جو نشان ہیں ہلال نما، پہلی رات کے چاند کی طرح نظر آنے والے جو نشان ہیں کہ تھوڑی دور آگے سوار جاتے ہیں، کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں، کہ یہاں سے گھوڑ سوار گزرے ہیں اور گھوڑوں کے پاؤں، گھوڑوں کے سموں کے جو نشان ہیں وہ پہلی رات کے چاند کے برابر، یعنی محنت اور کوشش کرتے ہوئے گزرے ہیں، یہاں سے حرکت کرتے ہوئے گزرے ہیں اور پیچھے اپنا ایک نقش چھوڑ گئے ہیں۔ اسی طرح جو قومیں محنت کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، اپنے پیچھے نقوش چھوڑ جاتی ہیں، نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح بالکل جو ہمارے لیڈر تھے، ہمارے قائد اعظم علامہ اقبال، انہوں نے جب اور بھی مطلب کہ سر سید احمد خان ہو گئے، مولانا محمد علی جوہر ہو گئے، اس طرح کی عظیم شخصیات تھیں، ہمارے لیے پیچھے وہ جو ہے نا ایک سبق چھوڑ کے گئے کہ ہم بھی انہی کے قدموں کے اوپر چلتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے عظیم انسان بن سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک محنت اور کوشش کا ایک بہترین درس ہے جو جوش ملہی آبادی نے آپ کو جو ہے نا اس نظم کے اندر دیا ہے۔ غبار راہ نشاں ہے کسی تگ و پو کا، اور پھر جب گھوڑ سوار آگے جاتے ہیں دھول اٹھتی ہے تو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی حرکت کرتا ہوا گیا ہے، یہاں سے کوئی کوشش کرتا ہوا جو ہے نا وہ گیا ہے۔ تگ و پو کوشش، جد و جہد، جہد مسلسل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا، اور جو قدموں کے نشان ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے، اس سے راہ رو مسافر کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی یہاں سے گزر کے گیا ہے یقیناً، اور بڑا ہی پختہ نشان یہاں پہ بنا ہوا ہے۔ کوئی اور مطلب کہ انسان جو ہے نا ڈاؤٹ میں نہیں آ سکتا، کوئی اور اس میں نہیں جا سکتا۔ تو صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، اگر بت بنانے والا نہ ہو تو بت بنتا ہی نہیں ہے،
میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ تو صنم تراش نہ ہو، بت تراشنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو صنم نہیں بنتا، بت نہیں بنے گا بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ اور جو تخلیق ہوتی ہے نا وہ اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے۔ قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا، بالکل اسی طرح اگر قدم نہ ثابت ہو زمین کے اوپر تو ان کے اوپر نشان کہاں سے نظر آئیں گے؟ پیچھے والوں کو رہبری اور رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ آپ دیکھیں یورپین کنٹریز کو دیکھیں، ان کی ایک نسل نے محنت کی بنیاد بیس رکھی، دوسری نے اس کے اوپر عمارت بنائی، ایک پھر دو تین آسمانوں تک اس کی عمارتیں جو ہے نا پہنچ گئی ہیں۔ تو وہ کوشش اور محنت جو ہے وہ نسل در نسل کامیابیاں ہیں، نسل در نسل ان کی محنت ہے جس سے انہیں کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہر چیز کی بنیاد رکھی، لیکن ہم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور ہم نے کوشش کرنا ترک کر دی۔ تو یوں ہی یہ راہ کہ جس کا نام ہے کہکشاں، یہ جو آسمان کے اوپر راستے سے ہیں، ایسے مطلب ستاروں کے جھرمٹ ہیں، راستے کی طرح لگتے ہیں، ایسے جس طرح سانپ بل کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے وہ جو ہے نا راستے سے لگتے ہیں۔ یوں ہی یہ نقش قدم ماہو نیر تاباں، اور یہ جو نقش قدم ہے، قدموں کے نشان ہیں، ماہ چاند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیر تاباں چمکتا ہوا سورج۔ ابھی اس کے اوپر نظر آپ ڈالیں، آپ کی نظر جو ہے نا وہ چندھیا جائیں گی آنکھیں آپ کی، اس کے نور سے، اس کی روشنی سے، اس کی فیضان سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یوں ہی یہ نقش قدم ماہ نیر و تاباں، یہ آسمان کے اوپر کہکشاں روشن ہے، رستے ہیں، اور یہ جو چمکتا ہوا چاند ہے، سورج ہے، ٹھیک ہے، یوں ہی یہ گرد سر راہ خوشنما تارے، آسمان کے اوپر رات کو جو ستارے نظر آتے ہیں تو یہ خوشنما خوبصورت ہیں اور یہ بڑے روشن ہوتے ہیں، اور آسمان کی زینت ہے، آسمان بڑا خوبصورت دکھتا ہے، آسمان جو ہے نا چراغ جلتا ہے جس طرح، ٹھیک ہے، اندھیری گلی میں جلے، اندھیری جگہ پہ جلے تو روشن کر دیتا ہے، تو یہ تاریک رات کو روشن کرتے ہیں۔ رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے، ٹھیک ہے، اور ان کی پیشانیوں سے نور پھوٹ رہا ہے، ان کی پیشانیوں سے روشنی نکل رہی ہے، ان کی جو ہے نا پیشانیاں بکھیر رہی ہیں روشنی، نور دنیا کو روشن کر رہی ہیں۔ زمین کا یہ نور ہے، زمین ان سے پر نور ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آسمان کی زینت ہے، آسمان کے لیے یہ خوبصورتی کا باعث ہے، آسمان انہی سے خوبصورت دکھتا ہے، کس کی جو ہے نا کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سارے ستارے، سیارے، چاند، سورج، ٹھیک ہے، تو یہ علامت ہیں، یعنی پتہ دیتی ہیں، کسی کی خوبصورت چال کا پتہ دیتی ہیں، یعنی معراج کی طرف یہ ایک تھوڑا سا اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتویں آسمان تک گئے، پھر اس کے بعد آگے وہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ملاقات کی، تو وہ ان کے قدموں کی دھول بن گئے، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ روشنیاں، ہر چیز ان کے قدموں کے نیچے آ گئی اور وہ آگے چلے گئے۔ تو اس لیے ہمارا مقام بھی جو ہے نا وہ مشت خاک جو ہے، اقبال نے کہا تھا کہ ہمارا مقام بھی بہت بلند ہے، بہت بلند، لیکن ہم اپنی راہ بھٹک چکے ہیں۔ تو محنت اور کوشش کرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے، اب دیکھیں ہمارے ہمسایہ ملک جو ہے وہ چاند کے اوپر پہنچ گئے ہیں، چندریان بنایا انہوں نے چاند کے اوپر، انہوں نے کوشش کی، محنت کی، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی مذہب کس کا ہے، کوئی کا نہیں، محنت اور کوشش کو دیکھتا ہے اور انسان کو ترقی عطا کرتا ہے۔ تو یہ محنت اور کوشش ہے جو ہمیں مطلب بہت آگے لے جائے گی، اور انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح محنت کرتے ہوئے انہی نقوش اور قدموں کے اوپر چلتے ہوئے، اپنے اسلاف کے، اجداد، آباء و اجداد کے قدموں پہ چلتے ہوئے، اور آپ اپنے لیڈران کے، آپ قائد اعظم کے، علامہ اقبال کے، اور اسی طرح کے عظیم لوگوں کے قدموں کے اوپر چلتے ہوئے، ان کے نشان کے اوپر چلتے ہوئے انشاءاللہ بہت ترقی کریں گے اور بہت آگے تک جائیں گے انشاءاللہ۔